ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كما هو أهله، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل فرجه واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه صدق اللہ العلی العظیم. مجلس کی قبولیت کے لیے، اس مجلس کے اجر و ثواب کو مرحومہ عذرا بیگم صاحبہ کی روح کو ایصال ہونے کے لیے، مرحومہ کی مغفرت، درجات کی بلندی، جوار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ نصیب ہونے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. مرحومہ کے انتقال سے اس مجلس اعزاء تک جو ان کی برسی کی مناسبت سے منعقد ہے، جو عمل بھی مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے انجام دیا گیا ہے، تمام اعمال کی قبولیت اور اسی طرح کی توفیق باقی رہنے کے لیے صلوات علی محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. دنیا کے تمام مرحومین مومنین اور مومنات، مخصوصاً وہ مرحومین جو علی باغ میں مدفون ہیں، ان تمام کی مغفرت کے لیے انشاءاللہ خدا نے جس طرح سے دنیا میں علی باغ میں قبر نصیب کی ہے، جنت میں علی باغ میں جگہ عنایت فرمائے. صلوات علی محمد و آل محمد. ہمارے علماء اور بزرگوں کا ایک دستور رہا ہے کہ جو مجالس ایصال ثواب کے لیے منعقد کی جاتی ہیں، ان میں جو باتیں بتائی جاتی ہیں، جو دیگر معصومین کی شہادتوں کی مناسبت سے مجالس ہوتی ہیں، ان سے کچھ ہٹ کر ہوتا ہے. معمولاً ان مجالس میں ایسی باتوں کو ذکر کرنے کی ہم لوگوں کو نصیحت کی گئی ہے جن باتوں کو سن کر مجلس میں شرکت کرنے والوں کے دل جاگ جائیں. یہ بات ایصال ثواب کی مجالس میں ہم جب بھی یاد آتی ہے تو کہتے رہتے ہیں کہ کسی مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اے مجلس میں شرکت کرنے والے، مرحوم یا مرحومہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں یا دیتے ہیں کہ اے میری مجلس میں شرکت کرنے والے، میری آنکھیں بند ہو گئی، تو اپنی آنکھوں کو کھول لے. یہ مجلسیں دل کی آنکھوں کو کھولنے کا ایک ذریعہ اور راستہ ہیں. سورہ حشر کی آیت نمبر 6 کا ایک ٹکڑا ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. اے لوگو، جو بھی رسول تمہیں دے دیں لے لو. رسول اگر مال دے رہے ہیں تو مال لے لو، رسول اگر نصیحت دے رہے ہیں نصیحت لے لو، جو کچھ رسول دے رہے ہیں وہ قبول کر لو، لے لو، اس کو اپنا لو. اب رسول نے کیا کیا ہم کو دیا؟ سارا دین جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ رسول کا عطا ہوا ہے. جو کچھ ہم انجام دے رہے ہیں، چاہے واجب ہو، اللہ کا پیغام ہمیں پہنچایا، چاہے مستحب ہو، جو کام بھی ہم کر رہے ہیں وہ رسول کا دیا ہوا اور رسول کی طرف سے عطا شدہ عمل ہے. ایک عمل، آپ حضرات یہ باتیں جانتے ہیں، جلدی سے عرض کر کے ایک مسئلے کی طرف تھوڑا سا آج گفتگو کرنے کا ارادہ ہم نے کیا ہے. اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس حقیر کو، پھر آپ تمام ناظرین، سامعین اور حاضرین کو عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد جو زندہ لوگ ہیں ان کے کچھ ذمہ داریاں بن جاتی ہیں، کچھ واجب ذمہ داریاں ہیں، کچھ مستحب ہیں. جو کام کسی انسان کے مرنے کے بعد واجب ہے وہ غسل، کفن، دفن، نماز، یہ وہ چیزیں ہیں جو واجب ہیں. اس کے علاوہ جو بھی کام ہم انجام دیتے ہیں وہ
مستحب ہیں، اگر کر دیں تو بہتر ہے، اگر نہ کر دیں تو کوئی گناہ ہم نے نہیں کیا ہے۔ تو مستحبات اگر کمپیئر کریں ہم واجبات کے مقابل میں تو مستحبات زیادہ ہیں۔ واجب 4-5 ہیں، مستحبات بہت ہی زیادہ ہیں مرحومین کے حوالے سے۔ تو اتنے سارے مستحبات اور کم واجبات کے پیچھے راز کیا ہے؟ واجبات کا کام کیا، یہ بات ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے آپ جانتے ہیں، بس بہتر سمجھنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ واجبات کا کام ہے کسی چیز کے ڈھانچے کو کھڑا کرنا، مستحبات کا کام ہے اس کھڑے ہوئے ڈھانچے کو سجانا۔ مثال، یہ علی باغ میں ایک عزاخانہ ہے، اس عزاخانے کی جو دیواریں اور چھت ہیں یہ واجبات ہیں جن کے بغیر عزاخانہ نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ آپ جو سجائے ہوئے ہیں عزاخانے کو، یہ سارے مستحبات ہیں۔ مستحب اسی وقت اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے جب واجب کا سہارا ملے۔ واجب کے سہارے کے بغیر مستحب کو اپنا اثر دکھانے کا موقع نہیں ملتا۔ آپ ایک لمحے کے لیے فرض کریے دیواریں نہ ہوتی، یہ سارا سامان ہم خرید کے رکھ لیتے، کہاں لگاتے؟ رکھا ہے ہم نے لیکن سجا نہیں سکتے۔ کیوں سجا نہیں سکتے؟ اس لیے کہ در اور دیوار نہیں ہے، چھت نہیں ہے۔ تو واجبات کا کام ہے کسی عمارت کو کھڑا کرنا، مستحبات کا کام ہے اس کھڑی ہوئی عمارت کو سجانا۔ اگر ہم یہاں اندر آئیں یہ سجاوٹیں نہ ہوں تو آدمی کو بیٹھنے کے لیے زیادہ من نہیں کرتا۔ سجاوٹیں انسان کو دیر تک رکائے رکھتی ہیں۔ جو ہوتا ہے اب ہم لوگ اپنے گھروں میں بنانے میں جتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جتنا ٹائم لگاتے ہیں، سجانے میں اس سے زیادہ وقت ہم لگاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوبصورتی، کسی بھی چیز کو بنانے کے علاوہ خوبصورتی کا بھی جو ہے بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو جو واجبات کے علاوہ مرحوم کے حوالے سے مستحبات ہیں ان میں سے ایک ہے تلقین۔ تلقین کے حوالے سے آج چاہیں گے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کریں، ٹھیک؟ تو یہ تلقین 3-4 سوال آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، انہی 3-4 سوال کے جواب میں آج کی مجلس پوری ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال، تلقین کب سے شروع ہوئی؟ کب سے تلقین پڑھنے کا جو ہمارے درمیان سنت ہے وہ سنت کب سے شروع ہوئی؟ تلقین میں جو جملے بتائے جاتے ہیں ان جملوں کا معنی کیا ہے؟ خود تلقین کا معنی کیا ہے؟ خود تلقین کا معنی کیا ہے اور تلقین کی ضرورت کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں، ان کا جواب اسی تلقین کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تلقین کب سے شروع ہوئی؟ قرآن کی آیت کے مطابق اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے دیں لے لو۔ تلقین رسول نے عطا کی ہمیں۔ پہلی مرتبہ رسول نے تلقین مادر علی ابن ابی طالب جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی میت پر پڑھی۔ قبر میں گئے رسول اللہ، اور یہ جو تلقین آج ہم مردوں کے لیے پڑھتے ہیں پہلی مرتبہ مادر امیر المؤمنین جناب فاطمہ بنت اسد کی میت پر رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ ابھی جو تلقین ہمارے پاس جس طریقے سے ہے وہ تلقین رسول نے نہیں پڑھی، وہاں پر ایک گوشہ تلقین کی شروعات رسول نے کی، دوسرے اماموں نے اس میں ایڈ کیا، ایک ایک مطلب کو ایک ایک مطلب کو ایک ایک مطلب کو ایک ایک بات کو جو ضروری تھی تلقین میں اس کو بنایا، اماموں نے ہم تک پہنچایا۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے 300 ساڑھے 300 سال پہلے، جن کا ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے 1111 ہے ہجری اعتبار سے، 1111 ہجری میں علامہ مجلسی کا انتقال ہوا، جس کو اصفہان میں جن کی قبر ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام معصومین سے بتائی گئی تلقین کے ٹکڑوں کو جمع کر کے آج جو تلقین ہم پڑھ رہے ہیں یہ تلقین کو انہوں نے ترتیب دی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ 350 سال سے تقریباً یہ تلقین پڑھی جا رہی ہے۔ پہلے شاید وہ ٹکڑے پڑھے جاتے تھے، علامہ مجلسی نے اسے ایک سسٹم کے حساب سے جوڑ دیا ہے۔ تو پہلا جو جملہ ہے تلقین کا، اسمع افہم، اگر مرد ہے، اگر عورت ہے تو اسمعی افہمی، یہ عربی کا فارمیٹ ہے۔ اگر مرد کے لیے کہنا ہے تو اسمع کہیں گے، سن
سمجھ. اگر مرد ہے اگر عورت ہے وہی سن اور سمجھ ترجمہ ہوگا, لیکن اے مرد سن اور سمجھ. اگر عورت کے لیے ہے تو اے عورت سن اور سمجھ, اس کے بعد نام بتائیں گے. جیسے مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے, یا عذرا بیگم بنت میر فدا حسین. تو پہلا ہی جملہ لے کر آئیں, دین ہم سے کیا چاہ رہا ہے قبر میں بھی زندگی میں بھی. سن کر جاننا نہیں ہے, سن کر سمجھنا ہے. اسمع افہم. یہ بات ہم عرض کرتے ہیں جب سمجھنے کی بات آتی ہے. قرآن کریم آپ اٹھا لیں, اللہ نے پورے قرآن میں قرآن کو پڑھنے کے بارے میں 4 آیتیں نازل کیں. 4 جگہوں پر اللہ نے کہا کہ قرآن پڑھو, 90 جگہوں پر اللہ نے فرمایا قرآن سمجھو. تو اگر 4 مرتبہ انسان پڑھ رہا ہے تو 90 مرتبہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. آدمی اگر سمجھ جائے تو پھر اس کی زندگی کا رنگ ڈھنگ طریقہ سب کچھ بدل جائے گا. اس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا, یہ آیت کو اللہ نے نازل کیا. ایک آدمی نے حضرت سلیمان کے بارے میں ایک آیت پڑھی. ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا طلب کی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسی حکومت دے جس حکومت کو تو نے آج تک کسی کو نہ دی ہو, ایسی حکومت مجھے دے. تو اللہ نے فرمایا کہ سلیمان آپ کی دعا مستجاب, آپ کو ہم حکومت دے رہے ہیں انسانوں پر, چرندوں پر, پرندوں پر, درختوں پر, ہواؤں پر, فضاؤں پر, ملائکہ پر, آسمانوں پر, زمینوں پر, ہر چیز پر آپ کی حکومت ہے. یہ حکومت اللہ نے دے کر پھر فرمایا حضرت سلیمان سے, ھذا عطاؤنا, یہ ہماری عطا ہے آپ کے لیے. فمنن او امسک, اب آپ کے لیے اختیار ہے, چاہے آپ بانٹنا چاہیں تو بانٹ دیں, رکھنا چاہیں تو رکھ لیں بغیر حساب. اللہ نے جو آپ کو دیا ہے, چاہے آپ چاہیں چاہے دوسرے چاہیں, گننا چاہیں آپ کی حکومت کی سرحد کو کوئی گن نہیں سکتا. غیر حساب انلمیٹڈ حکومت ہم نے آپ کو دے دی ہے. اب آپ کا اختیار, چاہے بانٹ دیں چاہے رکھ لیں. ایک آدمی نے اس آیت کو پڑھ کے امام کی خدمت میں آ کر کہنے لگا, مولا ہم جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا اختیار بہت زیادہ ہے, یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ حضرت سلیمان کا اختیار بہت زیادہ ہے. تو امام نے اس آیت کو پڑھا کہ اس آیت کا اختیار حضرت سلیمان کے لیے ہے. یہ آیت پڑھو جو آیت اللہ نے سورہ حشر میں نازل کی ہے, ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ رسول دے دے لے لو. وہاں پر اللہ نے فرمایا سلیمان یہ ہماری عطا ہے, چاہے رکھ لو چاہے بانٹ دو. لیکن رسول کے بارے میں نہیں فرمایا یہ ہماری عطا ہے, بلکہ انسانوں سے فرمایا جو کچھ رسول دے دے لے لو. حد معین نہیں کی, کسی چیز کو بتایا نہیں. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں, ایک بچی کو ماں نے دکان کو بھیجا سامان خریدنے کے لیے. بچی نے ابھی نئے نئے بولنا سیکھا تھا, بھول جائے گی یہ سوچ کر ماں نے پرچی میں لکھ کر ایک باسکٹ میں وہ پرچی رکھ کے بچی کو دے دیا, جاؤ بیٹا انکل کو بتاؤ دکان والے کو, وہ پرچی دے کر وہ دے دیں گے جو دینا ہے. دکان والے نے پڑھا, فلاں چیز چاہیے, فلاں چیز چاہیے, کتنا چاہیے, اس نے پورا باسکٹ میں رکھ کے بچی کے آنے کو جو ہے اسے وہ بچی کا آنا اس کو پسند آ گیا. تو اس نے کہا بیٹی یہ ڈبے میں سے ایک چاکلیٹ اٹھا لو, آپ چاکلیٹ اٹھا لو, آپ اچھی بچی ہو, آپ نے ماں کی بات سنی, آپ نے اچھا کام کیا, تو میں آپ کو گفٹ دینا چاہ رہا ہوں, چاکلیٹ کے ڈبے میں سے چاکلیٹ اٹھا لو. تو بچی نے کہا انکل آپ دیں مجھے, آپ اٹھا کے دیں. تو کہا کہ میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں, آپ اٹھا لو. کہا نہیں آپ اٹھا کے دیں مجھے, اسی چاکلیٹ کے ڈبے میں سے آپ اٹھا کے دیں. تو اس نے کہا فرق کیا پڑتا ہے, آپ چاکلیٹ اٹھا لیں میں چاکلیٹ اٹھا کے دوں, کیا فرق پڑے گا. تو بچی نے کہا چچا انکل آپ کی مٹھی میری مٹھی سے بڑی ہے, میں اٹھاؤں گی تو 3-4 آئیں گے, آپ اٹھائیں گے تو 3-4 سے زیادہ آئیں گے, 10-15 آئیں گے. تو بچی چالاک تھی, اس نے کہا کہ میری مٹھی سے نہیں آپ کی مٹھی سے اٹھا کر دیں. اللہ نے حضرت سلیمان کو اپنی مٹھی سے اٹھا کر دیا.
کہ سلیمان لے لو. رسول کو مٹھی نہیں بلکہ ڈبہ دے کر کہا جو مانگنا جو جس کو رسول دے دے لے لو. وہاں پر حد معین نہیں کی. ایک مثال تاریخی عرض کر دیں آپ کی خدمت میں. جنگ خندق کی تیاری چل رہی تھی. دیکھیں رسول کی عطا جو حد ہوتی ہے, جو کچھ رسول دے دے لے لیں. جنگ خندق کی تیاری چل رہی تھی. مسلمان, خندق یعنی گڑھا, جس جنگ میں مسلمانوں کی حفاظت کے لیے گڑھا کھودا گیا تھا. خندق کھود رہے تھے مسلمان. دھوپ کی گرمی, کام کی سختی, کھانے کی کمی, غذا کم ہے, دھوپ زیادہ ہے, تھکے ہوئے ہیں, بھوک لگ رہی تھی مسلمانوں کو. تو کام کی جو تیزی تھی, فاسٹ کر رہے تھے, وہ تھوڑا سا جو آدمی 3 جو ہے چلو یا کوئی بھی چیز اٹھا رہا تھا, 3 پتھر اٹھا رہا تھا, وہ 2 اٹھانے لگا, 1 اٹھانے لگا, تو سمجھ گئے کہ تھک گئے ہیں, اب یہ بھوک سے تھک گئے. مسلمانوں کی بھوک دیکھ کر جابر ابن عبداللہ انصاری دوڑ کر گھر گئے. جا کر فرمانے لگے, رسول اللہ بھی بھوکے ہو گئے تھے. زوجہ سے کہا کہ گھر میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 1 کلو جو اور 1 بکری کا بچہ, یہ 2 چیزیں ہیں بس. کہا بسم اللہ, آپ جو کی روٹی کے لیے آٹا گوندو, میں ذبح کر دیتا ہوں بکری کے بچے کو, آپ پکاؤ. رسول کے ساتھ جتنے لوگ آ جائیں, رسول کے ساتھ 10-15 لوگوں کو بلا کے, جو ہو سکتا ہے اتنا ان کے لیے بلا لیں گے. بیوی نے شروع کر دیا پکانا. دوڑ کر گئے یہ واپس, یا رسول اللہ آئیں گھر, بسم اللہ تھوڑا سا کچھ کھا کے آتے ہیں. رسول کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگے, اے مسلمانوں چلو, جابر نے دعوت کہی ہے. جو مسلمانوں کی تعداد تھی 1000 لوگ کام کر رہے تھے. اب 1000 لوگوں کو دعوت رسول نے دے دی. رسول کی دعوت سن کر جابر دوڑ کر گھر چلے گئے. کہا کہ اے زوجہ محترمہ, آج تھوڑا سا ہم لوگ جو ہے پھنس گئے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں نے سوچا تھا کہ 4-5 کو دعوت دیں گے, رسول نے 1000 کو دعوت دے دی. اب وہ 1000 آ رہے ہیں گھر, ہم کریں گے کیا؟ تو بیوی نے کہا کہ جابر گھبراؤ نہیں, ما آتاکم الرسول فخذوہ, رسول جو دے دیں وہ لے لو, وہ بلا رہے ہیں, وہ ذمہ دار, ہم نہیں. قرآن کی آیت پر ایمان رکھو جابر, قرآن کی آیت کو سمجھو. رسول بلا رہے, ہم نے 4-5 کو دعوت دی تھی, 1000 کو رسول بلا رہے ہیں. اب رسول کیا کریں گے وہ رسول بہتر جانتے ہیں. رسول نے جابر سے کہا, جابر تم کچھ نہ کہو, تنور میں روٹیاں ڈالتے جاؤ, نکالتے جاؤ, اور سالن جو برتن میں ہے وہ سالن نکالتے جاؤ. جابر کہتے 1000 لوگ کھا کر اٹھ کر چلے گئے, نہ آٹا کم ہوا نہ سالن کم ہوا. یہ کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو کچھ رسول دے دیں وہ لے لو. تو تلقین شروع ہوئی ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں جناب فاطمہ بنت اسد کی میت سے, اور پہلی مرتبہ. مہم جو مسئلہ ہے وہ سمجھنا ہے. آگے جائیں. تلقین پڑھی کس میں جاتی ہے؟ کون سی زبان میں پڑھی جاتی ہے؟ عربی زبان میں. عربی زبان میں تلقین پڑھی جاتی ہے. چھٹے امام کا فرمان ہے, تعلم العربیہ, ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ عربی علم حاصل کرے, زبان سیکھے عربی. اس لیے کہ عربی وہ زبان ہے جس زبان میں اللہ انسانوں سے گفتگو کرے گا. ابھی ہم کرناٹکا سے یہاں آئے, دکان میں جائیں مشکل, راستے میں چلیں سخت. کیوں؟ اس لیے کہ زبان نہیں آتی. زبان نہ آئے آدمی کو تو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جائیں جہاں کی زبان دوسری ہو, بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آدمی کو. امام نے فرمایا کوشش کرو زبان عربی سیکھو. اب ہمارے یہاں قرآن کی شکل میں پڑھا جاتا ہے, عربی سیکھی جاتی ہے. یہ ہم نے قرآن کو دیکھ کر پڑھنا سیکھا ہے, عربی نہیں سیکھی. دیکھ کر پڑھنا اور ہے, عربی سیکھنا اور ہے. یہ بھی ہمارے اندر ایک مشکل ہے کہ ہم لوگ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا سیکھ جائیں تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم نے جنگ فتح کر لی بہت بڑی, ہم نے بیڑا پار کر لیا. دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیے, ماں باپ بھی خوش, استاد کو لے جا کر گفٹ دے دیتے ہیں کہ آپ نے ہمارے بچے کو قرآن دیکھ کر پڑھنا سکھایا. یہ بھی ضروری ہے, لیکن یہ جو کام ہے یہ کام
فرسٹ سٹیپ ہے جس کو اینڈ تک لے جانا ہے. قرآن کو دیکھ کر پڑھنا ایسے ہے جیسے ہم نے پاسپورٹ بنا کے رکھ لیا ہے. پاسپورٹ بنا کے رکھنے سے اڑ نہیں سکتے آپ. آپ اگر اڑنا چاہتے ہیں, سفر کرنا چاہتے ہیں تو ویزا لینا پڑے گا, ٹکٹ خریدنا پڑے گا آپ کو, تب جا کر آپ فلائی کریں گے. تو قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یہ پاسپورٹ ہے. ترجمے کا ویزا لگائیں, تفسیر کا ٹکٹ لے لیں, تب جا کر آپ اڑیں گے, ہم اڑ پائیں گے. اگر یہ کام ہم نہ کریں, رن وے میں جتنا بھی فاسٹ بھاگے زمین پر ہی رہیں گے. اسی وقت ہم فاسٹ سپیڈ لے سکتے ہیں جب زمین سے تعلق توڑ کر اڑ جائیں. تو تفسیر, آدمی زیادہ تفسیر اور ترجمے پہ کام کرتا ہے تو عربی کے معنی اور مفاہیم سمجھنے میں اس کو تھوڑی بہت مدد ملتی ہے. اب قبر میں ہم چلے گئے, ہلا ہلا کر کہہ رہے ہیں اسمع افہم اسمع افہم, سنو سمجھو, پورا عربی میں. جو زندہ وہاں بیٹھے ہیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو مردے کو کہاں سے سمجھ میں آئے گا. عربی ہم لوگ, امام کی روایت ہے یہ کہ لوگ جو دعائیں پڑھتے ہیں, دعائیں پڑھتے وقت اگر اس کے ترجمے پر غور کر کے پڑھیں تو بہت ساری دعاؤں کو بہت سارے لوگ نہیں پڑھیں گے. آدمی کو کچھ چیزیں پسند ہے, کچھ چیزیں پسند نہیں ہیں. جو چیز اس کی پسند نہیں اگر وہ دعا میں آ گئی, جیسے بہت سارے لوگ موت سے گھبراتے ہیں. آپ قبرستان میں آئیں تو زیارت اہل قبور جو ہے, زیارت اہل قبور میں جو کیا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبروں میں سونے والو تم پر میرا سلام, انتم لنا فرطن ونحن انشاء اللہ بکم لاحقون, اے قبروں میں سونے والو تم تھوڑا جلدی چلے گئے, پیچھے ہم آ رہے ہیں. انتم لنا فرطن یعنی آپ کچھ سال پہلے ہمارے سے چلے گئے, ونحن انشاء اللہ بکم, ہم بھی آپ سے ملنے کے لیے آ رہے, یہاں رکنے والے ہم بھی نہیں ہیں. اگر کسی انسان کو موت پسند نہیں ہے تو یہ نہیں پڑے گا. یہاں پر کیا کریں, آپ چلے گئے ہم آ رہے ہیں. ہمارے یہاں مسجد میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے, صبح کی نماز کے بعد مؤذن صاحب دعا پڑھ رہے تھے, آپ حضرات نے بھی سنی ہے, مشہور دعا ہے, الہی باخص صفاتک و بعز جلالک و بنور انبیائک و بدماء شہدائک و بمناجات فقرائک نسألک زیادۃ فی العلم. اس دعا میں 3 جگہ پر موت کا ذکر ہے, طاعتاً قبل الموت, راحتاً عند الموت, مغفرتاً بعد الموت. کیا ہے, کون سکون سے مرنا نہیں چاہتا؟ سکون کی موت کون نہیں چاہتا؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ راحت, جان جائے تو سکون سے جائے. راحتاً عند الموت, کیا مانگ رہے ہیں ہم اس میں خدا سے, خدایا سکون کی موت دے. طاعتاً قبل الموت, سیدھے راستے پر رہنا کون پسند نہیں کرتا؟ خدایا جب تک موت آنے سے پہلے سیدھے راستے پر رہوں. اگر اسی سیدھے راستے پر رہتے رہتے میرے زندگی سے چھوٹی موٹی کچھ خطائیں ہو جاتی ہیں, مغفرتاً بعد الموت, موت کے بعد کیا کر دے, مغفرت کر دے. موت سے پہلے سیدھے راستے پر رکھ, سکون کی موت دے, موت کے بعد بخش دے. یہ دعا معنی کے اعتبار سے بہت ہی عظیم دعا ہے, لیکن جب معنی نہیں سمجھتا انسان, مؤذن صاحب پڑھ لیے, ہر دن صبح کو یہی دعا پڑھتے, نماز کے باہر جا رہے ہیں تو ایک نے ہاتھ پکڑ لیا مؤذن صاحب کا, صبح صبح لوگاں کاماں کو جاتی ہیں, موت موت موت, کوئی حیات کی دعا مانگوا, کئی کی دعا مانگ رہا ہے. کاماں کو جاتے آدمی صبح اٹھ کے, تو آپ صبح صبح موت 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 کرتے, پورا موڈ خراب ہو جاتا لوگوں کا. آپ کوئی دوسری دعا پڑھو, جبکہ وہ دعا جو ہے بہت ہی مہم دعا ہے. ترجمہ نہیں معلوم, معنی نہیں معلوم, تو اعتراض کر رہا آدمی. تو ہم اب کیا کریں, قبر میں کیا ہوگا؟ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا, آ کر اس نے ایک سوال پوچھا امام سے. امام نے اس سوال کا جواب دے دیا. 2 قدم آگے بڑھا, کھڑا ہو کر پھر واپس مڑ کے آ کر اور ایک سوال پوچھنے لگا. تو امام نے فرمایا, جناب جو پہلا سوال آپ نے پوچھا اس کا جواب میں نے بتایا, اچھی طرح جا کے اس پر عمل کرو پہلے, اس کے بعد دوسرا سوال کرنے کے لیے آؤ. اس لیے کہ انجیل میں لکھا ہوا ہے, آدمی کسی چیز کو معلوم
حاصل ہونے کے بعد, معلوم کرنے کے بعد عمل نہ کریں, جس آدمی کو معلوم نہیں اس سے بڑا گناہ اس کا ہے. روایتوں میں ہے نہ جاننے والے آدمی کی خطا سیکنڈز میں معاف اللہ کر دیتا ہے, جاننے والے آدمی کی خطا 70 سال تک بھی معاف ہونا مشکل ہے, اس لیے کہ جان کر نہیں کر رہا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں ہے بیچارے کو. تو امام نے فرمایا جو چیز تم جان رہے ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. پھر امام نے اس کو ایک نصیحت کی. جنت میں جو گھر ہیں, امام نے ان گھروں کی خصوصیت بتائی کہ جنت کے جو گھر ہیں وہ ہمارے دنیا کے گھروں جیسے نہیں ہیں. امام نے فرمایا وہاں کی اینٹیں چاندی اور سونے کی, اس میں جو استعمال ہوتا ہے پانی گھر بنانے کے لیے مشک, جو دنیا کا سب سے قیمتی اور سب سے پیور عطر ہوتا ہے جو ہرن کے پیٹ سے نکلتا ہے, مشک سے بنتے ہیں. مٹی جو اس میں استعمال کی جاتی ہے وہ زعفران, اور جو پتھر استعمال ہوتا ہے اس کے اندر وہ ہے موتیاں. ایسے گھر ہوتے ہیں جنت میں. اگر یہ گھر تم چاہتے ہو اللہ سے حاصل کرو تو امام نے فرمایا قرآن کو جتنا تم زیادہ پڑھو گے, اس لیے کہ قرآن کے جو گھر ہیں جنت میں اس کے درجے قرآن کی آیتوں کے ایکول ہیں. قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اتنے درجے ہیں جنت کے. جتنا تم قرآن پڑھو گے اتنے درجے کا تمہیں مقام ملے گا. جاؤ قرآن پڑھو. آدمی سن لیا چلا گیا. اب یہ روایت 7ویں امام کے زمانے میں کسی بندے خدا کو ملی. اس نے دیکھا کہ مجھے تو قرآن پڑھنا نہیں آتا, اب میں تو رہ جاؤں گا جنت کے پہلے درجے میں یا نیچے اوچے کہیں رہ جاؤں گا میں. گھبرا گیا. وہ گھبرا کے 7ویں امام کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگا مولا میرا کیا ہوگا. امام نے فرمایا قرآن کا عشق دل میں ہے, قرآن سے محبت ہے. بعض لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے تو سننے کی بھی توفیق اپنے آپ کو نہیں دیتے. جو نہیں پڑھ سکتے کم از کم قرآن سنیں. قرآن کی بزم سجتی ہے تو جو پڑھنا جانتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں, جو نہیں پڑھنا جاتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. بھائی آپ وہاں پر بیٹھ کے کم از کم تلاوت قرآن کی آوازوں کو, صداؤں کو سنیں. قرآن سے اپنا لاؤ, اپنا عشق, اپنی محبت اظہار کرے انسان. امام نے فرمایا اگر تمہارے دل میں قرآن کا عشق ہو, جب تمہاری روح نکل رہی ہو, اگر عشق کے قرآن کے ساتھ عشق اہل بیت بھی آ جائے, جو رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین, علی کی محبت اور قرآن کی محبت اگر تیرے دل میں ہو, مرتے جس وقت تیرا دم نکل رہا ہے ہم تمہیں پلک جھپکنے کی وقت کے اندر قرآن کی تعلیم دے دیں گے, قرآن سکھا دیں گے تمہیں. پھر تم اتنا اونچے درجے پر چلے جاؤ گے جس درجے کے بعد انبیاء کا درجہ ہے. نیچے درجوں میں تم نہیں رہو گے, لیکن شرط یہ ہے عشق اہل بیت کے ساتھ عشق قرآن بھی دل میں رکھو. اگر نہیں پڑھنا نہیں جانتے کم از کم آڈیو سن لیں, 1 آڈیو 2 آڈیو صبح میں 1 صفحہ 2 صفحہ آدھا صفحہ. آدمی ان کاموں کو کرے تو عشق, یہ احساس اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن پسند کرتا ہے. گاڑی میں جا رہے ہیں قرآن کی تلاوت چل رہی ہے, گھر گئے کسی کے ہم قرآن کی تلاوت چل رہی ہے تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ رزلٹ ہم لے سکتے ہیں کہ یہ قرآن کو چاہتا ہے. گاڑی میں قرآن چلاتا ہے, گھر میں قرآن چلاتا ہے, تو یہ کام ہے. قرآن آدمی پڑھ لے تو عربی کا کیا مسئلہ, قرآن ہے عربی میں, دین ہے عربی میں, تو عربی کا کیا مسئلہ ہوگا. ایک شخص انڈیا ڈیوائیڈ ہونے سے پہلے, آزادی کے بعد, یہ جو ہمارا محدودہ ہے بر صغیر جس کو کہتے ہیں, سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, یہ پورا انڈیا کا حصہ تھا. 8ویں امام کا زمانہ ہے. ایک آدمی ابو اسماعیل سندھی, جہاں پر حدیث میں اس دور میں سندھی آ جائے تو آج کا آپ انڈین ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا, اس لیے کہ اس بیلٹ کو پہلے سندھ کہتے تھے. آج ہمارے پڑوسی ملک کے ایک اسٹیٹ کو سندھ کہتے ہیں, کراچی جس کا کیپٹل ہے. اس پورے ایریے کو جس کو پہلے انڈیا کہتے تھے, ڈیوائیڈ ہونے سے پہلے, انڈیا سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی اپنے گھر میں زندگی کر رہا ہے. اس کو پتا چلا کہ اللہ کا ایک ولی عرب میں ہے.
یہاں سے سفر کا سامان باندھ کر نکل گیا. کہاں کے لیے؟ عرب کے لیے. اس کو پتا چلا نجات کا ایک سفینہ، اللہ کو سے ملنے کا ایک قرینہ مدینے میں ہے. نکل گیا. جب بارڈر کراس کیا تو زبان کی مشکل آ گئی، اس کو لینگویج پرابلم آ گیا. سختی کو برداشت کرتے کرتے جیسے بھی ہو مدینہ پہنچ گیا. اب اپنی زبان میں لوگوں سے سوال کر رہا ہے. ان کو عربی، ان کو جو گیا ہوا ہے اس کو عربی نہیں آتی، آگے والوں کو ہندی نہیں آتی یا سندھی نہیں آتی. مشکل. صرف اس کے زبان پر ایک جملہ تھا، اللہ کا ولی، ولی اللہ، ولی اللہ. جب مدینے کے لوگوں نے 3-4 مرتبہ ولی اللہ سنا، سیدھے امام رضا کے دروازے پہ پہنچا دیا. دنیا کو بھی معلوم تھا کہ سچا ولی اللہ کون ہے. اگر دنیا چاہتی تو ہارون الرشید کے دروازے پہ بھی بلا کے جا سکتی تھی، لیکن ایک ایسا آدمی جو ولی اللہ کی تلاش میں آیا ہے، دنیا نے اس کو 8ویں امام کے در پہ پہنچا دیا. جیسے ہی 8ویں امام کے دروازے پہ پہنچا، کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 49 پیج نمبر 50 میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے. جیسے اندر گئے وہ جناب ابو اسماعیل سندھی، انہوں نے یہاں کی لینگویج میں سلام کیا امام کو، اس لیے کہ عربی نہیں آتی ان کو. امام نے یہاں کی زبان میں جواب دیا. جیسے جواب سنا، اب اپنی لینگویج کا کوئی آدمی مل جائے تو تھوڑی ہمت آ جاتی آدمی کو. اب امام نے ہندی زبان میں بات کرنا شروع کی، کیا حال ہے، کب آئے آپ، کیا مقصد سے آئے ہو. اب جب پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، بات ہماری گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو بھی بات تھی گفتگو تھی امام سے ہندی میں انجام دے کر جب گفتگو ختم ہوئی اٹھ کر جانا چاہ رہے تھے. جاتے جاتے امام سے ایک دعا طلب کی. مولا، اذان ہوتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، نماز ہوتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، دعائیں پڑھی جاتی ہیں وقت وقت پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ مجھے عربی نہیں آتی. آپ دعا کریں کہ جلدی عربی سیکھنے کا راستہ اللہ مجھے دکھائے، عربی جلدی سیکھنے کا راستہ مجھے بتائے اللہ. امام نے فرمایا، عربی سیکھنا چاہتے ہو، دین سیکھنا چاہتے ہو، قریب آؤ. اپنے ہاتھ کو اس کے ہونٹوں پر رکھا. کہتا ہے کہ اس کے بعد ایسے عربی مجھے آ گئی جیسے ماں کے پیٹ سے میں سیکھ کر آیا ہوں. تو ہمارے سوال کا جواب مل گیا. قبر میں کیسے عربی ہم سیکھیں گے؟ علی ابن ابی طالب آ کر ہمارے ہونٹوں پر جس نے یا علی کہا، علی کا آنا عربی کا علم دروازہ کھل جائے گا. امام رضا نے کر کے بتایا کہ دیکھو اس طرح سے ہم تمہیں عربی دیں گے. اب قبر میں سویا ہوا آدمی عربی بہت اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے. ہم عربی میں بول رہے ہیں، هل انت علی العہد الذی فارقتنا علیہ من شہادت ان لا الہ الا اللہ. تلقین کا معنی کیا؟ تلقین کا معنی ہے سمجھانا. تلقین کا معنی ہے سمجھانا. تلقین روایتوں کے اعتبار سے ہمیں صرف مردے کے لیے نہیں کرنی ہے، بلکہ زندوں کے لیے بھی تلقین ضروری ہے. مردوں کو دوسرے لوگ جا کر بتاتے ہیں، زندوں کو چاہیے کہ خود تلقین کریں اپنے لیے. تلقین کا ایک معنی جو بتایا گیا ہے وہ ہے دہرانا، کہ ہم اپنے عقیدوں کو دہرائیں. قبر میں جو چیزیں سوال کی جاتی ہیں، اس تلقین میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اے مرحوم، اگر 2 فرشتے آ کر آپ سے سوال کریں من ربک ومن دینک ومن نبیک وما قبلتک ومن امامک فلا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہما. اے مرنے والے، اگر 2 فرشتے آ کر تم سے سوال کریں تمہارا اللہ کون، تمہاری کتاب کون سی، تمہارا قبلہ کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کا نام کیا ہے، تمہارے امام کا نام کیا ہے، گھبراؤ نہیں،
ڈرو نہیں، ان کے جواب میں کہو اللہ جل جلالہ ربی و محمد النبی والاسلام دینی والقرآن کتابی والکعبۃ قبلتی وعلی بن ابی طالب امامی والحسن امامی. یہ جو اماموں کے نام اور یہ جو سوالات ہیں ہم کو بتا دیا گیا. ایک مرتبہ ہے کہ امتحان میں سوال کیا آئیں گے نہیں معلوم تو آدمی کو ٹینشن لینا پڑتا ہے. جب معلوم ہے سوال کیا آئیں گے، جواب ناسی کر جائیں تو کوتاہی ہماری ہے. معلوم ہے یہ 5-6 سوال ہوں گے. اب کوئی آدمی سوال کر لے بھائی اللہ ایک، کیا ہم کو نہیں معلوم؟ اللہ پوچھ لیں گے من رب، وہ کہہ دیں گے اللہ. ما دینو کہہ دیں گے اسلام. یہ تو بیسک سوالات ہیں، ہمارے 4-5 سال کا بچہ بتا دے گا. 4-5 سال کا بچہ بتانے کے لیے اس کے سامنے بتایا جا سکتا ہے. جس آدمی سے، جس ماحول سے، جس زندگی سے آدمی الفت رکھتا ہے، نئی دنیا، نئی زندگی، نئے لوگ، نیا ماحول، آنے والا ہر ایک طرح سے نہیں آتا. 2 روایتیں، 2 واقعے آپ نے سنا ہے ان واقعات کو. ایک واقعہ تو ضرور آپ نے سنا ہے کہ آدمی سے سوال کیا جاتا ہے من ربک، زبان اس کی بند ہو جاتی ہے، زبان نہیں کھلتی. کس آدمی کی زبان نہیں کھلتی؟ ایک جوان کی میت ہو گئی، رسول گئے، تلقین کر رہے تھے میت کو، کہو تمہارا اللہ رب ہے. جو بھی کہہ رہے تھے رسول، اس لیے کہ ہم لوگ مرحوم کی باتوں کو نہیں سنتے، رسول ان کے جواب کو بھی سنتے ہیں. رسول تعجب میں آ گئے، یہ آدمی کیوں کچھ بولتا کیوں نہیں ہے، یہ زبان بند ہے اس کی. رسول نے سوال کیا کہ اس اطراف میں اس جوان کے ماں باپ ہیں؟ کہا یا رسول اللہ باپ کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ ہے. کہا ماں کو بلاؤ. جب اس جوان کی ماں آئی، رسول نے فرمایا اس لڑکے سے آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں ناراض ہوں. کہا اچھا اسی لیے اس کی زبان نہیں کھل رہی ہے. عزیزان گرامی، اگر کسی انسان کی ماں ناراض ہو، قبر میں فرشتے سوال پوچھیں گے، زبان نہیں کھلے گی. ماں کو ناراض نہ کریں. رسول نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ بچے سے راضی ہوں گے نہیں اس وقت؟ کہا نہیں، جو اس نے مجھے پریشان کیا ہے زندگی میں راضی نہیں ہوں گی. رسول نے فرمایا ٹھیک ہے لکڑیاں جمع کرو. لکڑیاں جمع کی گئی. آگ جب بھڑک گئی، رسول نے فرمایا اس جوان کو اس آگ میں ڈال دو. ماں کے سامنے جب جوان بیٹے کو آگ میں ڈالنے کے لیے رسول کے حکم سے لے جایا جا رہا تھا، ماں اٹھ کر آ گئی کہ یا رسول اللہ میرا دل نہیں گوارا کرتا. رسول نے فرمایا جب اس مختصر سی آگ کی تکلیف کو آپ برداشت نہیں کریں گے، جہنم کی آگ آپ راضی نہیں ہوں گے تو جہنم کی آگ اس کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لے گی. جب ماں نے اس مختصر سی آگ کی شدت کو دیکھ کر رسول کے اس درس کو، ہدایت کو سنا کہ جہنم کی آگ ایسی نہیں ہے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں. صرف سر ہلایا اس نے. کہا نہیں، زبان سے بولو تاکہ سب سنیں، گواہ رہے ہیں. کہا میں راضی ہوں. رسول نے کہا ٹھیک. اس کے بعد جب رسول نے تلقین پڑھی، رسول کہتے تھے تم اگر سوال کرے اللہ ٹھیک ہے، سر ہلا کر جوان جواب دیتا تھا. تو اللہ بتا دینا آسان ہے، ماں کو زندگی بھر راضی رکھ کر جانا مشکل ہے. اگر خدا نہ کرے ماں ناراض ہو جائے، یہ ہے ماں کی ناراضگی. دوسرا جو ہم نے مثال دی آپ کو کہ امام آ کر ہونٹوں پر ہاتھ رکھیں گے تو ہم عربی بولنے لگیں گے، وہاں پر مشکل. تہران کے قبرستان میں ایک آدمی کو دفن کرنے کے لیے لے کر گئے. جب قبرستان میں دفن کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے، آیت اللہ گل پیگانی کسی مرحوم کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے تھے. لوگوں نے آیت اللہ گل پیگانی کو دیکھا، کہا کتنا بڑا شرف ہے، تلقین آیت اللہ گل پیگانی سے پڑھا لیں گے. جا کر گزارش کی، درخواست کی، آقا آئیں آپ تھوڑا سا تلقین پڑھ دیں ہمارے میت کے لیے، مرحوم کے لیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آ کر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد انہوں نے آیت اللہ گل پیگانی نے تلقین پڑھنا شروع کی. تلقین میں ایک آخر میں ایک ہم سوال کرتے ہیں مرحوم سے، افہمتا، سنا ہے نا آپ نے، افہمتا یا عذرا بیگم بنت میر، جی کیا آپ سمجھ گئے؟ فدا حسین، کیا آپ سمجھ گئے؟ افہمتا یعنی انڈرسٹینڈ، سمجھ گئے آپ، بات معلوم ہو گئی آپ کو.
آیت اللہ گل پگانی کہتے ہیں کہ جب پوری تلقین پڑھ کے افہمتا انہوں نے کہا، مردے نے جواب دیا نہیں. افہمتا تو اندر سے جواب آیا لا، میرے سمجھ میں نہیں آیا. پھر آگئے گل پگانی قبر سے باہر آ گئے. کہا کہ اس کے والدین کہاں ہیں؟ باپ کو بلایا گیا. کہا آپ اپنے بچے سے راضی ہیں؟ کہا پوری طرح سے راضی، بالکل ناراضگی نہیں ہے میرے دل میں. کہا سوچ کر دیکھیں، کبھی کسی وقت آپ نے بچے سے ناراضگی کا اظہار کیا؟ تو سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں بچے کو کالج میں ایڈمیشن کروایا، جب وہ سرٹیفکیٹ لے کر گھر آیا، کبھی کبھی میں اور میرا بیٹا بیٹھ کر اخبار سنتے تھے، نیوز دیکھتے تھے. نیوز دیکھتے دیکھتے اگر میں کچھ میرے بیٹے کو بولتا تو میرا بیٹا کہتا بابا آپ کے سمجھ میں نہیں آتا، بیٹھیں، کچھ اور چیز ہے وہ، بابا آپ کے سمجھ میں نہیں آتا، بیٹھیں. جب وہ کہتا تھا آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تھوڑا سا مجھے دل کو تکلیف ہوتی تھی. تو انہوں نے فرمایا آغا گل پگانی نے کہ آپ کی اس درد دل کو جو آپ نے بچے کے جملے سے سہا ہے، آپ کے بیٹے کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ تلقین آپ کے بیٹے کے سمجھ میں آئے تو آپ کو دل سے راضی ہونا پڑے گا. جب دل سے راضی ہو گیا جناب اس کا باپ، تو پھر جا کر قبر میں پوچھا افہمتا، تو اس نے کہا ہاں اب سمجھ میں آیا. عزیزان گرامی، اگر ماں ناراض ہو تو زبان بند ہو جائے گی، اگر باپ ناراض ہو تو دماغ کام نہیں کرے گا. اگر یہ دو چیزیں نہ ہو تو تلقین میں رہ جائیں گے، ہم تلقین رہ جائیں گے. جو مولانا ہے بول کے آ جائیں گے، لیکن اندر کیا ہو رہا ہے خدا کو معلوم. آیت اللہ گل پگانی فرماتے ہیں جیسے اس نے کہا ہاں میرے سمجھ میں آ گیا، میں نے دیکھا کہ ایک نور قبر میں آیا. میں نے سوال کیا یہ نور کون سا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں. علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں قبر میں. آیت اللہ گل پگانی فرماتے ہیں میں نے مولا کی آواز سنی، فرشتوں سے کہہ رہے تھے اے فرشتوں یہاں تک تمہارا کام تھا، چلے جاؤ، اب میں ہوں، میرا عاشق ہے، ہم سنبھال لیں گے. علی ابن ابی طالب قبر میں اگر آنا چاہتے ہیں تو باپ کا راضی ہونا ضروری ہے. خدا نہ کرے اگر باپ راضی نہ ہو، آدمی جواب نہیں دے گا. جب جواب نہیں دے گا تو مولا پھر آ کر عربی کا دوسرے تیسرے مسائل جو ہوں گے وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوں گے. تلقین اس لیے ہم کو کہا گیا ہے کہ اتنا زیادہ بتائیں، بیسک چیزیں ہیں لیکن یہ مشکلات ہیں ان کے ساتھ. اگر ان مشکلات کو آدمی دور کر کے جائے تو تلقین اس کے لیے آسان ہو جائے گی. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آدمی احساس کرتا ہے سخت ہے. ایک جملہ روایت میں رسول اللہ کے کہ مرحوم کو جو کہا جاتا ہے کہ مرنے والا جب حالت احتضار میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے رہو تاکہ اس کے کان سنتے رہیں. اگر طاقت ہے بولنے کی تو بولتا رہے. رسول نے فرمایا جس انسان کی زبان بند ہونے سے پہلے آخری جملہ اس کا لا الہ الا اللہ ہو تو اس پر جنت واجب ہے. تو تلقین کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تاکہ آدمی کے لیے جنت کی راہ ہموار ہو جائے. ہم زندوں کے لیے بھی چاہیے کہ ہم تکرار کرتے رہیں، دہراتے رہیں. الحمدللہ ہمارے نمازوں میں، ہمارے دعاؤں میں ہم لوگ، آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اسی مسجد میں اگر آپ دیکھیں شاید دن میں کتنی مرتبہ آپ لا الہ الا اللہ سنتے ہیں. اذان میں 4 مرتبہ، اقامت میں 3 مرتبہ، 7. پھر آپ نماز کے بعد مؤذن صاحب پڑھتے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ذو الجلال والاکرام، یہاں 3 مرتبہ 10. آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم 11. پھر دوسری رکعت میں آ جائیں گے اقامت کے 3، پھر 3 مرتبہ سبحان استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھیں گے. تقریباً 17-16 مرتبہ آپ روزانہ ایک نماز میں، تو 5 نمازوں کے کتنے ہو جائیں گے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں بار بار ہم کو اتنا کیوں بتایا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کہو، تاکہ آدمی. اور ایک بات عرض کر کے مصائب کی طرف آئیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہماری زبان بولے گی لیکن جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو ہمارے اعمال بولیں گے.
ہمارے اعمال ہیں جو زبان شکل اختیار کر کے گفتگو شروع کریں گے وہاں پر. یہ زبان وہاں پر گفتگو نہیں کرے گی. قبر کے حد تک شاید یہ زبان گفتگو کرے, لیکن اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہاں پر انسان کے اعمال ہوں گے جو زبان کو بولنے کے لیے طاقت دیں گے. جناب ابو ذر غفاری سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ ابو ذر قبر میں ہماری کیا حالت ہوگی؟ تو ابو ذر نے فرمایا کہ اپنی زندگی کو تم بہتر جانتے ہو, جو کام صبح سے شام تک تم کر رہے ہو ان کاموں کو قرآن کے ساتھ جوڑ کر دیکھو. اگر قرآن کے مطابق ہیں تو سمجھو قبر تمہاری آسان ہے, اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو سمجھ جاؤ تم نے قرآنی زندگی نہیں کی. تو وہاں پر قرآن تمہیں زبان نہیں دے گا بولنے کے لیے, برائیوں کی زبان نہیں ہوتی. روایت میں ہے کہ جیسے انسان کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں, 6 لوگ قبر میں آتے ہیں. ایک دہنی طرف رائٹ سائڈ میں کھڑا ہوتا ہے مردے کے, ایک لیفٹ سائڈ میں, ایک آگے, ایک پیچھے, ایک پائنتی, ایک سرانے. یہ 6 لوگوں کا کام ہے شیطان کے حملوں سے مرحوم کو بچانا. ایک جوان کا واقعہ لکھا گیا ہے کہ جوان کا انتقال ہو رہا تھا تو لوگ بیٹھ کر وہاں تلقین کہہ رہے تھے اس کو. تلقین جب کہہ رہے تو اس نے کہا نہیں بولوں گا توڑو نہیں, نہیں بولوں گا توڑو نہیں. یہ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ, جوان کہہ رہا ہے توڑو نہیں, نہیں نہیں بولوں گا, توڑو نہیں, توڑو نہیں. بیمار تھا, مرتے آخری حالت تھی اس کی, شفا مل گئی. جب شفا مل گئی تو سب نے پوچھا کہ تم توڑو نہیں کیا بک رہے تھے اس ٹائم پہ؟ تو کہا کہ جو منظر میں نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا. جب تم کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ, میں چاہ رہا تھا لا الہ الا اللہ کہوں, تو ایک گھڑی میں نے خریدی تھی جو گھڑی مجھے جان سے پیاری تھی. شیطان اپنے ہاتھ میں وہ گھڑی لا کر کہتا تھا اگر کہو گے تو توڑ دوں گا, لا الہ الا اللہ کہو گے توڑ دوں گا. تو میں اس کو جواب دے رہا تھا توڑو نہیں, نہیں کہوں گا, توڑو نہیں, نہیں کہوں گا. تو کسی بھی چیز کو دین اور اسلام سے زیادہ دل میں نہیں بسانا ہے ہم کو. بچے ہیں جس حد تک اللہ نے کہا ہے اتنی محبت, پیسے ہیں جس حد تک اللہ نے کہا ہے اتنی محبت. آدمی کے پاس پیسہ آ گیا, کل پرسوں 4-5 دن پہلے ایک آدمی سے گفتگو کر رہے تھے, ایک بندہ مومن اپنا, اللہ سب کو دنیاوی رزق سے مالا مال فرمائے, برکت عطا فرمائے. ایک بندہ مومن کی گفتگو ہوئی جس کی انکم US میں کام کر رہے ہیں وہ امریکہ میں, جن کی انکم ماہانہ کروڑ روپے ہے, 1 کروڑ روپے سیلری ہے ان کی. ہم نے تعجب کیا ماشاءاللہ اتنی بڑی سیلری رکھنے والا آدمی. تو نے کہا مولانا ان سے 5,000 مانگ کے بتا دیں, کسی بھی کام کے لیے, کسی غریب کے لیے, کسی بیوہ کے لیے, کسی یتیم کے لیے 5,000 مانگ کے بتا دیں. اب یہ آدمی کو اللہ نے جو دولت دی ہے یہ دولت کے امتحان میں فیل ہے, اس لیے کہ جتنا اللہ نے چاہنے کے لیے کہا تھا وہ اس سے زیادہ چاہ رہا ہے. استطاعت رکھنے والے لوگ, طاقت رکھنے والے لوگ جب یہ سوچتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو حج نصیب فرما, تو کہتے ہیں یا الہ یا امین دل سے, بھائی پیسہ ہے نکلو, کیپیسٹی رکھ کر, طاقت رکھ کر, سہولت رکھ کر الہ امین کہنے سے نہیں ہوگا. زیارتوں کو جانا چاہو تو نکل جاؤ, اس لیے کہ پتہ نہیں موقع پھر ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ بات ہم نے جمعہ کے خطبہ میں علی پور میں بتائی تھی. ہم مشہد میں رہے ہیں 8 سال. مشہد میں پیپر میں ایک اخبار چھپی تھی, تہران سے مشہد ڈیلی اپ اینڈ ڈاؤن کرنے والا ڈرائیور جو 30 سال تک پیسنجروں کو تہران سے مشہد لاتا تھا, مشہد سے تہران لگ جاتا تھا, 30 سال مشہد آ کر چلا گیا, امام رضا کی زیارت نصیب نہیں ہوئی اس کو. جب اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا تعجب کر رہے تھے, بھائی 30 سال ڈیلی آنے جانے والا, ٹرمینل سے جہاں سے بس سٹینڈ ہے مشہد کا, مشہد کے بس سٹینڈ سے امام رضا کا آپ روڈ کے اوپر آ جائیں تو ڈائریکٹ انہوں نے ایسا روڈ بنایا ہے آپ بس سٹینڈ سے امام رضا کا روزہ دیکھ سکتے ہیں آرام سے, راستہ جو ایک دم کھلا رکھا ہے تاکہ زیارت کرنے والے زیارت کریں. تو اس کے گھر والوں سے پوچھا گیا کہ آخر کیوں وہ نہیں جا پایا؟ کہ جب بھی کہتا تھا کہ آج نیند آ رہی تھی اگلی بار جاؤں گا, آج تھک گیا ہوں اگلی بار جاؤں گا, اس بار کپڑے گندے ہو گئے اگلی بار جاؤں گا, کل جاؤں گا, اگلی بار جاؤں گا, اگلی بار جاؤں گا. 30 سال گزر گئے, امام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. تو
تو جو لوگ ہمت کر کے نکل جائیں، یہ ہمارا رکنا بتا رہا ہے کہ ہم شاید پیسوں کو تھوڑا سا زیادہ، یہ خیال ہے کیسے نکالوں، کیسے دوں. ایک مولانا نے بہت اچھی بات کہی تھی، جب اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال کو آدمی کہتا ہے کیسے دوں، تو اللہ بھی کہتا ہے میں کیسے دوں پھر تجھے، میں دے کر کہہ رہا ہوں خرچ کر، تو کہہ رہا ہے کیسے دوں، تو اللہ بھی کہے گا میں کیسے دوں. کم از کم اگر مال نہ دے اللہ، اگر اور بھی مال اس کو دیتا رہے، برکت اٹھا لے گا. وہ مال اس کے لیے بھلائی کی جگہ برائی کا راستہ بن جائے گا. ایک بندہ مومن جو کربلا سے نجف کے راستے میں پیدل جو چلتے ہیں، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، پتہ نہیں کس ملک کا تھا. اس نے کہا یہ میرا 30واں سال ہے جو میں لگاتار 40 زیارت کے لیے کربلا آ رہا ہوں. سننے والوں نے توفیق کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق دے. جب اس سے پوچھا گیا کہ کیسے آپ نے یہ سفر شروع کیا، کہ پہلی مرتبہ میرا جیب زیرو، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، عشق زیارت میں قرض لے کر چلا گیا کربلا. امام سے کہا مولا آپ کے عشق میں آیا ہوں، میری عزت رکھنا آپ کا کام ہے. اگلے سال قرض بھی پورا ہو گیا، زیارت کا راستہ بھی مجھے مل گیا. آج الحمدللہ اتنی دولت میرے پاس آ گئی ہے، میں اگر چاہوں تو 100 سے زائد لوگوں کو سالانہ زیارت کو لا سکتا ہوں. زیرو سے گیا تھا حسین کے دربار میں، آج مالا مال ہو گیا ہوں. یہ نہ سوچیں کہ ہمارا ختم ہو جائے گا. حسین کہہ رہے ہیں تم آؤ میرے دربار میں، میں وہ ہوں جو بے حساب دیتا ہوں، جس کے عطا میں ما آتاکم الرسول فخذوہ. حسین بھی اس آیت کا ایک مصداق ہے، اس آیت کا ایک مصداق. تو عزیزان گرامی، تلقین جو پڑھی جاتی ہے اس کے معنی کو ایک مرتبہ پڑھیں، تلقین کے معنی کو ایک مرتبہ پڑھیں. گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں. مطلب قبر میں ڈر ہوگا، قبر میں گھبراہٹ ہوگی، اس لیے کہ نئی زندگی ہوگی، نیا ماحول ہوگا. قبر کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، شانوں کو پکڑ کر جب نام لیا جاتا ہے تو ہلکی سی حرکت دی جاتی ہے مرحوم کو. اہل بیت کے گھرانے کے 2 ایسے جنازے ہیں جن میں جب تلقین کی نوبت آئی تو بہت گریہ کیا گیا. ایک حسین کی ماں فاطمہ، کہ ظالم نے بی بی کے شانے پر ایسا حملہ کیا تھا جس کے نتیجے میں بی بی کا شانہ بازو ورم کر گیا تھا، سوج گیا تھا. بی بی نے مولا امیر المومنین کو نہیں بتایا تھا. جب علی شانے ہلانے کے لیے قبر میں بیٹھے تو ہاتھ کے ورم کو دیکھا، رونے لگے. سلمان نے پوچھا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا سلمان میں سمجھ رہا تھا فاطمہ نے صرف میرے سے پسلی کے زخم کو چھپایا ہے، فاطمہ کا ہاتھ ورم کر گیا، فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا. ہاں ایک مرتبہ میں نے فاطمہ سے پوچھا، جب آخری وقت تھا فاطمہ کا، میں گھر آیا تو میں نے کیا دیکھا، پوری میری اور فاطمہ کی زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا پیش آیا تھا کہ فاطمہ ایک ہاتھ سے قنوت پڑھ رہی تھی. میں سامنے گیا، فاطمہ آپ ایک ہاتھ سے کیوں قنوت پڑھ رہے ہیں؟ تو فاطمہ نے فرمایا علی پہلو کا درد زیادہ ہو جاتا ہے، ایک ہاتھ پہلو پر رکھتی ہوں، ایک ہاتھ قنوت کے لیے اٹھاتی ہوں. بی بی نے اپنے شانے کے درد کو بچایا، چھپایا. دوسرا اس وقت آداب تلقین میں سے یہ ہے کہ جب تلقین پڑھی جائے تو انسان مرحوم کے اور میت کے سر کو، گال کو خاک پر رکھے. جب امام زین العابدین جنازوں کو دفن کرنے کے لیے کربلا آئے، بنی اسد کے لوگ مدد کر رہے تھے. امام نے فرمایا تم دور رہ جاؤ، اس لیے کہ امام کو صرف امام دفن کر سکتا ہے. میں اپنے بابا کی قبر میں جا رہا ہوں. قبیلے بنی اسد کے لوگ کھڑے ہو گئے، انتظار کرتے رہے، اب امام باہر آئیں گے، اب امام باہر آئیں گے، اب امام باہر آئیں گے. جب زیادہ دیر ہو گئی تو سب قبر کے قریب آ گئے. کیا دیکھا؟ میرا مولا سید سجاد قبر میں بیٹھ کر رو رہا ہے. مولا آپ کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ کہا اے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں، تلقین کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہے کہ گال خاک پر رکھنا ہے. میرے بابا کا بدن
میرے بابا کا سر کوفہ اور شام کے راستے میں. اجرکم علی اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، عمر کی، بچے بڑے ہو گئے، بچوں کو ماں کا احساس اور ضرورت بچپنے میں زیادہ ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کسی ماں کا سایہ بچوں سے بچپنے میں اٹھ جائے. یہ بہت بڑا درد ہے جس کو بتایا نہیں جا سکتا. فاطمہ زہرا کی جب شہادت واقع ہوئی تو فاطمہ کے بچے 5 سال کے، 6 سال کے، 3 سال کے. بچے جب باپ بیمار ہوتا ہے تو ماں کا دامن آ کے پکڑ لیتے ہیں، اماں بابا کو کیا ہو گیا، بابا کو کیا ہو گیا. جب ماں بیمار ہوتی ہے تو بچے ماں کا سرہانہ چھوڑ کر نہیں جاتے، بازو بیٹھ جاتے ہیں. جب فاطمہ زہرا بستر پر لیٹ جاتی تھیں تو ایک کونے میں زینب بیٹھ جاتی، ایک جگہ ام کلثوم بیٹھ جاتی. حسن حسین کہتے اماں آپ کو کب شفا ملے گی، آپ کب بستر سے اٹھیں گے، اماں آپ کس طرح سے جو ہماری دیکھ بھال کر رہے تھے کریں گے. فاطمہ دلاسا دیتی، بچوں صبر کرنا صبر کرنا. ایک وقت وہ بھی آیا اللہ کسی بچے کو یہ منظر نہ دکھائے. فاطمہ سہارا لے کر بیٹھ گئی، نماز ادا کی. فاطمہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، سرہانے بٹھایا، آس پیس بٹھا لیا فاطمہ نے اور کہا اے میرے بچوں میں دعا کرتی ہوں آپ سب آمین کہنا. کہا اماں ٹھیک ہے. بچے انتظار کر رہے تھے ماں دعا کریں گی تو ہم آمین کہیں گے. ماں نے ایک دعا کی، خدایا اب فاطمہ سے درد سنبھالا نہیں جاتا، فاطمہ کو جلدی اس دنیا سے اٹھا لے. اب بچے آمین کہے تو کیسے کہیں. زینب نے کلثوم کو دیکھا، حسن نے حسین کو دیکھا، آنسو بہانے لگے. ماں کا حکم تھا. بچوں نے پتہ نہیں کس دل سے ہاتھ کو اٹھا کر کہا ہوگا یا اللہ ہماری ماں کی دعا کو قبول فرما. اجرکم علی اللہ. جب بچوں نے دعا کی، آخری سانسیں فاطمہ زہرا لے رہی تھیں، امام علی کو بلایا، کہا یا علی اب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، میرے بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. علی بس میری گزارش اتنی ہے آپ سے، میرے بچوں کو یتیمی کا احساس ہونے نہ دیں. کبھی جھڑکانا نہیں، کبھی ڈانٹنا نہیں، کبھی میرے بچوں سے غصہ نہ کرنا. کہا فاطمہ کیا کبھی میں نے تیرے بچوں آپ کے بچوں پر غصہ کیا؟ کبھی نہیں علی آپ نے کیا ہے. بس میں ایک وصیت کر رہی ہوں، میرے یتیمی کے دور میں میرے بچوں کو میری یاد آنے نہ دینا، میری بچوں کو ماں کے نہ ہونے کا احساس نہ انہوں نے دینا. امام علی اس فاطمہ کی وصیت پر بڑی شدت سے اہتمام کرتے تھے. ایک اور وصیت کی تھی فاطمہ نے، یا علی جب مجھے دفن کرنا تو میری قبر پر تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن پڑھنا. جب امام نے فاطمہ کو دفنا دیا، سراہنے بیٹھ گئے، فاطمہ کی وصیت کے مطابق تلاوت قرآن کرنا شروع کیا. تلاوت کرتے کرتے علی کی آنکھیں بند ہو گئیں. کچھ دیر علی کی آنکھ لگ گئی. ابھی علی کی آنکھ لگی، عالم خواب میں کیا دیکھا، فاطمہ سر پیٹ رہی ہیں، گریہ فرما رہی ہیں. علی نے پوچھا فاطمہ آپ کس لیے گریہ فرما رہی ہو؟ کہا علی آپ قبر پہ بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہوئے کچھ دیر آرام کر رہے ہو، حسن حسین گھر میں رو رہے ہیں، ام کلثوم اور زینب رو رہے ہیں، جلدی جائیں میرے بچوں کو سنبھالیں. اللہ اکبر. مولا گھر آئے، بچوں کو اپنے آغوش میں لے لیا، حسن کو سنبھالتے حسین رونا شروع کر دیتے، حسین کو سنبھالتے زینب رونا شروع کر دیتی. جب یہ ماحول علی نے دیکھا، قبر کی طرف رخ کر کے فرمایا فاطمہ آپ کے بچے آپ کی یاد میں آنسو بہا. اجرکم اللہ. بس آخری فقرہ اور آپ کی زحمت تمام. مرحوم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں، جو بچے ہیں، جو بھائی ہیں، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر مرحوم یاد آ جائیں، اسلام کہتا ہے کہ درد ہلکا کرنے کے لیے ان چیزوں کو چھپا دیا جائے تاکہ مرحوم زیادہ یاد نہ کریں اور آنسو نہ بہائیں، غم ان کا تازہ نہ ہو جائے. مولا امیر المؤمنین نے بہت کوشش کی بچوں کو ماں کے غم سے دور رکھنے کے لیے، زیادہ ماں کو یاد نہ کریں. ایک وقت وہ آیا جب علی ابن ابی طالب کے گھر عباس کی ماں علی علیہ السلام کے عقد میں آئیں، گھر بلایا گیا.
ام البنین کا نام فاطمہ تھا. جب گھر آئیں تو مولا امیر المومنین ام البنین کو فاطمہ کہہ کر پکارتے, یا فاطمہ پانی لائیں, اے فاطمہ فلاں کام کر دیں. جب یہ دستور امام کا تھا, ایک دن امام مسجد سے گھر آئے, کیا دیکھا ام البنین دروازے پر کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. امام اندر آئے, کہا ام البنین کچھ تکلیف ہے اے فاطمہ آپ کو گھر میں, کیوں آپ آنسو بہا رہی ہیں؟ ام البنین سر کچھ نیچے کیے, ایک گزارش کی, یا علی میری ایک گزارش ہے, اس گزارش کو پورا کر دیں. کہا کیا ہے آپ کی گزارش؟ جب بھی آپ گھر آئیں مجھے کنیز کہہ دیں, مجھے کچھ بھی آپ پکار لیں, فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں. کہا آپ کا نام فاطمہ ہے, کیوں آپ یہ بات کر رہی ہیں؟ کہا کہ یا علی جیسے ہی آپ گھر میں آ کر کہتے ہیں فاطمہ, تو میں دیکھتی ہوں حسن ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں, حسین ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں, دیوار پر سر رکھ کر اماں اماں کہہ کر روتے ہیں. مجھے فاطمہ کے بچوں کا رونا دیکھا نہیں جاتا. امام نے فرمایا اے ام البنین اگر ایسی بات ہے تو آج کے بعد میں آپ کو ام البنین سے یاد کروں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بر الہ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اہل بیت کی راہ میں چلتے ہوئے قرآن سے متصل اور منسلک رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. خدایا ماں باپ کو خوش کرنے اور راضی رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. ہر وہ کام جس سے ہمارے والدین ناراض ہو جائیں, ایسے کاموں سے ہمیں جانے انجانے میں اگر ہمارے سے سرزد ہو گئے ہیں, اے رب کریم تجھے فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہمارے غلطیوں کو معاف فرماتے ہوئے ہمارے ماں باپ کو ہم سب سے راضی اور خوشنود فرما. پروردگار ہمارے جسمانی ماں باپ کے ساتھ ساتھ ہمارے روحانی ماں باپ پنجتن پاک اور چاردہ معصومین کو ہمارے کاموں سے راضی اور خوشنود فرما. پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے زندگی کر رہے ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم سب کو 14 معصومین کی زیارت نصیب فرما. حق اور باطل کے درمیان جہاں بھی جنگ چل رہی ہے حق کو کامیابی عطا فرما, باطل کو نیست و نابود فرما. جہاں کہیں پر بھی انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے مظلوموں کی مدد فرما, ظالموں کو نیست و نابود فرما. پروردگار فاطمہ زہرا کے پہلو پر جب دروازہ گرا گیا تو فاطمہ نے ایک دعا کی تھی, اے خدا میرے مہدی کو جلد بھیج دے. فاطمہ کی اس دروازے کے نیچے سے نکلنے والے فاطمہ کے لبوں سے دعا کا واسطہ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے خاص آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے دوبارہ گزارش ہے, ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی طرف تلاوت فرما کر مرحومہ عذرا بیگم بنت میر فدا حسین صاحب کی روح کو ایصال فرمانا.